آپ نے فرمایا نہیں مہر علی واپس جا، واپس جا۔ اور وہاں پر لاہور کی سرزمین پر ایک فتنہ سر اٹھانے لگا ہے، اور آپ نے بعد میں خواب میں بھی دیکھا کہ کوئی حضور کے دین کو کینچی سے کاٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ مہر علی، وہاں جاؤ گے، ختم نبوت مصطفیٰ کے تحفظ کا جو کام ہے وہ تم سے لیا جائے گا۔ آپ واپس تشریف لے آئے۔ فتنہ قادیانیت اپنے عروج پر تھا۔ اس وقت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اس نے کہا مناظرہ کریں۔ 24 اگست کو لاہور آپ تشریف لائے اور یہاں پر مناظرہ جو ڈیٹ تھی اس ڈیٹ کے مطابق آپ آ گئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ مناظرہ تفسیر لکھی جائے گی سورہ فاتحہ کی، لکھی ریٹن مناظرہ ہوگا کہ جو اعلیٰ تفسیر لکھے وہی سچا ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، میں تو حضور کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں، تو لکھ۔ اس نے تفسیر لکھی سورہ فاتحہ کی۔ اب جہاں جہاں سے اس نقل مارنے والے مرزا غلام احمد قادیانی نے نقل مار کے جن جن کتابوں سے تفسیر لکھ کر دی تھی نا، مہر علی شاہ نے وہ ساری کتابیں اپنے سینے میں ڈاؤن لوڈ کر لی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا او تو نے یہ عبارت وہاں سے لی، اس کا یہ مطلب ہے، یہ عبارت یہاں سے لی، اس کا یہ مطلب ہے، یہ عبارت یہاں سے لی۔ آپ نے فرمایا تجھے تو ریٹن مناظرہ بھی نہیں کرنا آتا، تو ایسا کر، تو نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعوے دار ہے نا، میں حضور کا غلام ہوں، پیپر اور قلم تو بھی رکھ لے، پیپر اور قلم میں بھی رکھتا ہوں، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھے گا وہی سچا ہے، جس کا قلم خود اٹھ کر لکھ دے وہی سچا ہے۔ وہ نہیں آیا مناظرہ۔ تھوڑے دن بعد کہنے لگا نہیں یہ ریٹن نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ہوگا کہ اپاہج میں بھی لاتا ہوں، مہر علی تو بھی لے کر آ، جو اپاہج کو صحت یاب کر دے، زمین پر بیٹھا ہو جو اٹھا دے وہی سچا ہے۔ آپ نے فرمایا ارے بدبخت تو نے غوث پاک کے غلام کو سمجھا ہی نہیں، تجھے کیا معلوم کہ غوث العظم کے پیر مہر علی شاہ وہ ہیں؟ کسی نے سوال کیا سماع موتا پر کہ مردے سن سکتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا اتنی کیپیبلٹی ہو کہ مردوں سے کنیکشن، رابطہ قائم کیا جائے تو مردے سنتے ہیں، قبر والے سنتے ہیں۔ فرمایا 3 مرتبہ آواز دیتا ہوں یا شیخ عبد القادر جیلانی، 3 مرتبہ، آج تک زندگی میں 4تھی مرتبہ آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی۔ حضور غوث العظم فرماتے ہیں ہاں مہر علی بتا کیا کام ہے؟ یہ تعلق، یہ رشتہ تھا، وہ رشتے ساتھ لے کر آئے، وہ رشتے ساتھ لے کر آئے۔ فرمایا ارے بدبخت تو نے غلامان مصطفیٰ کو سمجھا ہی کیا ہے؟ آ تو صحیح مناظرے میں، میدان میں آ، قبرستان چلتے ہیں، قبروں میں مردوں کو کہتے ہیں اٹھ جاؤ، جس کی آواز پر مردہ لبیک کہہ دے وہی سچا ہے۔ دوڑ گیا، نہیں آیا۔ آپ 29 اگست کو واپس چلے گئے۔ راستے میں علماء نے پوچھا، غازی صاحب نے پوچھا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا؟ آپ نے فرمایا کنڈ تے غوث پاک کھلوتے سن، غوث پاک کہہ رہے، اب غوث پاک کھڑے تھے تو داتا صاحب کہاں تھے؟ لاہور چی سن، کہنے لگے غوث پاک کھڑے تھے اور غوث پاک مجھے کہہ رہے تھے اے مہر علی آج جو کہے گا وہ ہو جائے گا، جو کہے گا۔ اور حضور ایک رات پہلے ملے تھے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مہر علی جا رہا ہے نا، گھبرانا نہیں، ختم نبوت کا کام ہے، تیری پشت پر میرا ہاتھ ہوگا۔ مہر علی نے کہا جو اپنی زندگی کے اندر ختم نبوت مصطفیٰ کے لیے کام کرے گا اس کی پشت پر محمد عربی کا ہاتھ ہوگا۔